مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یوم عاشورہ کو عام طور پر لوگ عبادات کے بجائے خرافات کے طور پر مناتے ہیں، اور عاشورہ کے دن گلی محلوں میں بستیوں میں تعزیے اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ تعزیے اور جلوس، اس کو امام حسن اور امام حسین کی سنت و سیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 60 کے بعد ہوئی، غالباً 65 میں ہوئی۔ اس کے بعد سے مسلم معاشرے اور سماج میں کسی قسم کی کوئی تعزیہ داری نہیں ہوتی تھی، تعزیہ بنایا نہیں جاتا تھا، علم اٹھائے نہیں جاتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے شیعوں نے آج کے دن کو یوم تعزیہ کے طور پر منانا شروع کیا، اور جلوس اور عزا کی مجلس لگانے لگے، اور شیعوں کے ذریعے سے سنیوں کے درمیان بھی یہ بدعت فروغ پاتی چلی گئی۔ معیز الدولہ نام کا ایک شیعہ تھا، جس نے اپنے قلور و بغداد کے علاقوں میں سب سے پہلے عاشورہ کے دن چھٹی کا اعلان کیا تھا باضابطہ کہ عاشورہ کے دن سرکاری چھٹی رہے گی، اور عاشورہ کے دن لوگ عزا کی مجلس لگائیں گے، تعزیہ داری کریں گے، نوحہ اور ماتم کریں گے۔ بادشاہ کا یہ سرکاری فرمان لوگوں کے درمیان رائج ہو گیا عمل کی شکل میں، اور لوگوں نے معیز الدولہ کے زمانے سے عاشورہ کے دن چھٹی منانا اور سوگ منانا، تعزیہ منانا، اور اسی طرح جلوس اور جلسہ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح ہندوستان میں تیمور کے زمانے میں تعزیہ داری ہندوستان میں آئی۔ کہتے ہیں کہ امیر تیمور ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا، اور اس کی جو ہر سال کربلا جانے کا سلسلہ لگا ہوا تھا، وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، اور وہ اس سال کربلا نہیں جا سکا۔ تو تیمور کے درباریوں اور چاپلوسوں نے کربلا کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے لکڑیوں کے ذریعے سے ایک شکل تیار کی، ایک ڈھانچہ تیار کیا، جس کو تیمور کے سامنے رکھا گیا، اور کہا گیا کہ آپ کربلا نہیں جا سکتے تو کم سے کم اسی کو دیکھیے، کربلا کی یہ شبیہ ہے۔ تیمور نے اس کا احترام کیا، اور کربلا کی شبیہ قرار دے کر کے درباریوں کو اور اپنے متعلقین کو اس کو گھمانے اور اس کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ امیر تیمور سے ہی تعزیہ داری ہندوستان میں آئی، اور دھیرے دھیرے اس تعزیہ داری کو لوگوں نے قبول کر لیا۔ تو اس تعزیہ داری کا تعلق نہ امام حسن کی زندگی سے ہے، نہ امام حسین کی زندگی سے ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کی زندگی سے ہے، بلکہ اس تعزیہ داری کا جو شجرہ ہے، وہ شجرہ جڑتا ہے ہندوستان میں تیمور سے، جو کہ غالی درجے کا شیعہ تھا، اور عالم اسلام میں معیز الدولہ نامی شخص سے، جس نے عاشورہ کے دن سرکاری چھٹی اور سرکاری سوگ کا اور سرکاری تعزیہ داری کا اعلان کیا تھا۔
لہذا امام حسین کے نام پر یہ تمام خرافات کرنا بدعت ہے، اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ امام حسین سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان کی زندگی کو پڑھیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، حق کو حق کہنے کی، باطل کو باطل کہنے کے وہ سمبل اور استعارہ ہیں۔ لہذا وہ حسینی جرأت اپنے اندر پیدا کیجیے، وہ حسینی ایمان اپنے اندر پیدا کیجیے، وہ حسینی نماز اپنی زندگی میں لائیے کہ سر بھی اگر کٹ رہا ہے، شہادت بھی پا رہے ہیں، تو اس حالت میں بھی حسین کا سر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا میں نوجوانوں اور اپنے دوست و احباب اور امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان فضول رسموں کو چھوڑ کر کے امام حسن اور حسین کی سیرت کو پڑھیں اور ان سیرتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا